بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان نئے لیجسلیچر ہیں. قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں NA 33 نوشیرہ سے. اور آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ بڑا اہم ہے سیاسی حوالے سے. پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے ہرایا قومی اسمبلی کے الیکشن میں. کس طرح ہرایا، الیکشن کیمپین کیسے چلی وہاں پر، اور اب وے فارورڈ کیا ہے. یہ سید شاہ احد علی شاہ جو ہیں یہ ایک نوجوان رکن اسمبلی ہیں، تو ان سے آج بات کریں گے، ان کی سوچ جانیں گے. PTI کو جو مختلف چیلنجز ہیں، جو نوجوان اراکین اسمبلی ہیں وہ کس طرح سے اس کو حل کرنے کا سوچ رہے ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بڑے مصروف ٹائم ہے آپ کا. بڑا آپ نے مارکا مارا ہے، پرویز خٹک صاحب کو آپ نے ہرایا ہے، اور وہ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میں ہی جیتوں گا. تو کتنا مشکل تھا ہرانا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بالکل یہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ جو خان صاحب کی محنت ہے تو اس میں انہوں نے عوام کو اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ ایسے جتنے بھی سیاسی جو پرانے ہاتھی ہیں تو خان صاحب کے شعور کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں. آپ جب لوگوں میں گئے تو کیسے آپ لوگوں نے آپ کو گریٹ کیا؟ آپ کو یقین تھا کہ آپ ہرا دیں گے ان کو، پرویز خٹک صاحب کو؟ ہم جی، جب شروع میں مجھے ٹکٹ ملا تو میرے پاس 25 دن تھے اور میرے پاس 24 یونین کونسل تھے. تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم تھا کہ آپ کو یعنی پورا NA کا حلقہ آپ 25 ڈیز میں آپ کور کریں. تو اللہ کا شکر ہے اور خان صاحب کی جو محنت تھی، تو ہم جب بھی جاتے، اگر کسی میرے کیمپین میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ میں نہیں بھی پہنچ پایا، تو جتنی بھی ہماری پارٹی کا جو ورکر ہے ہمارا، الحمدللہ نوشہرہ میں بڑا اچھا ٹیم ورک ہے، تو یہ سارا کمال اس ٹیم ورک کا تھا. اگر میں نہیں بھی گیا تو انہوں نے میرا پیغام پہنچایا گھر گھر تک، اور اس کے وجہ سے ہم انشاءاللہ الیکشن جیت چکے ہیں. اچھا، اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خان صاحب جیل میں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بظاہر کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی وے فارورڈ نظر آ رہا ہے، ان سے کوئی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. کیا ہونا چاہیے یہ وے فارورڈ؟ جی، وے فارورڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور ملک کی نہیں ہے، ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اگر یہ اس کا احترام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ کسی ڈیل کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی مذاکرات کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا جس دن یہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، اس کو تسلیم کر دیں. تو مینڈیٹ کو تو تسلیم کیا نہیں جا رہا، تو تو یہ ہم ان پہ تسلیم کروائیں گے. کیسے؟ اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑے، بائی حکو بائی کروکو، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم جس طرح بھی ہو، جو بھی ہمیں پاسبل وے، جو بھی ہمیں جمہوری طریقہ، جو بھی ہمیں پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، اگر کورٹ کے تھرو ہو، احتجاج کے تھرو ہو، یہ ہم انشاءاللہ اپنا حق ان سے چھین کے رہیں گے. احتجاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ماضی میں احتجاج ہوا 9 مئی کو، اور اس میں بہت ایسے واقعات ہوئے جس سے PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں دوری ہوئی. اگرچہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ PTI اس میں بطور پارٹی انوالو نہیں تھی. وہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس میں کچھ لوگوں کا یہ کام تھا، اور شاید ان کا تعلق بھی PTI سے نہ ہو، لیکن اس کی سزا PTI کو ملی. تو اب اگر آپ احتجاج کریں تو اس طرح کا سچویشن اگر دوبارہ پیدا ہو گئی تو پھر؟ دیکھیے، وہ تو پبلک ریئیکشن تھا، آپ کو بھی پتہ ہے یار، پوری دنیا کو پتہ ہے وہ پبلک ریئیکشن تھا. ہماری پارٹی نے، خان صاحب نے اس کی مذمت بھی کی. ہم نے 9 مئی کی مذمت کی. اب ان کو چاہیے کہ یہ 8 فروری کی مذمت کریں. 8 فروری KPK میں تو آپ لوگوں نے الیکشن جیتا، لیکن پنجاب میں شاید اس طریقے سے آپ نہیں اپنے ووٹ پر پہرا دے سکے. جی دیکھیں، ہم نے KPK میں بالکل اپنے ووٹ پہ پہرا دیا ہوا ہے. پنجاب میں شاید اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہوگی. ہم نے تو اپنا حق ان سے چھینا ہے KPK میں. انہوں نے ہمیں دیا نہیں ہے، ہم نے چھین کے ہمیں آئے ہیں، اسلام آباد آئے ہیں. تو KPK کے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور، خبریں ہیں کہ وہ
قبولیت نہیں ہے ان کی؟ قبولیت وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے قبول، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے. یہ KPK میں لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، اور جو بندہ خان صاحب جس کو نومینیٹ کریں گے، خان صاحب نے علی بھائی کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ علی امین بھائی ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے. اچھا، ایک پرسیپشن جو بنایا گیا ہے جس میں ڈیفینیٹلی جو PTI کی مخالف جماعتیں ہیں ان کا بڑا ایک رول ہے کہ PTI آ کے ریونج لے گی، لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دے گی، سرکاری افسران سے بدلہ لے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوگا. آپ اب نوجوان MNA ہیں اور ڈیفینیٹلی جو اہم MNAs ہیں ان میں سے ایک ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم اس ریونج کی نہیں بات کر رہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیں گے. جس بندے نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے، جس بندے نے غلط کام کیا ہے، بالکل اس کو، جو بندہ گلٹی ہے اس کی پراپر انکوائریز ہوں گی. اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی ذاتی انتقام ان سے نہیں لیں گے. جس افسر نے یا جس بندے نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، غلط کام کیا ہے، وہ تو ویسے بھی آئین پاکستان کے تحت وہ ان کو ہوگی، سزا ہوگی. وہ تو اگر ہم نہ ہوں، کوئی اور جماعت بھی آتی ہے تو وہ تو سزا کے مستحق ہے. وہ تو ویسے بھی ماضی میں بھی دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو بندہ غلط کام کرتا ہے، اللیگل کام کرتا ہے، تو اس کو سزا ہوتی ہے. تو وہ سیم پاکستان میں بھی ہوگا. آپ کا خان صاحب سے کوئی اپنی جیت کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں جی، میرا ابھی تک کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوا. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں جاؤں گا خان صاحب سے ملنے، اور انشاءاللہ جلد یہ ملاقات ہوگی. KPK اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، سندھ کا بھی ہو گیا، پنجاب کا بھی ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ یہ تو جن کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ آپ ان سے پوچھ لیں جو نہیں چاہتے کہ اجلاس ہو. مگر انشاءاللہ KPK اجلاس ہو جائے گا، آن ٹائم ہو جائے گا. ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے، ہو جائے گا. علی امین گنڈاپور وجہ ہیں، ان کی وزارت اعلیٰ کی نامینیشن وجہ ہے، ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کیوں جی پیچھے ہٹیں؟ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا ووٹ ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہوا ہے، تو وزیر اعلیٰ پھر ہماری مرضی کا ہوگا جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مرکز کی جو صورتحال ہے، رزلٹس بڑے تبدیل کیے گئے، روکے گئے، بتایا جاتا ہے کہ 180 نشستیں ہیں جن پر PTI لیڈ کر رہی تھی، تو ابھی الیکشن کمیشن ٹریبیونلز بنا رہا ہے، پھر عدالتیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ PTI جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا جو اس کا جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں، جو ووٹ کاؤنٹ ہے، اس کو صحیح کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ہم جی پوری کریں گے، اپنی کوشش کریں گے، ہم لیگل فائٹ کریں گے. اور اگر یہ اس دفعہ اگر ہم اس کو ٹھیک نہ کر پائے، تو شاید پاکستان میں آج یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سی پارٹیز کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ جو اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں، وہ بھی اس چیز کے وکٹمز رہے ہیں. یہ صرف واحد پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، یہ اور بھی پارٹیز ہیں، ان سب پہ یہ چیزیں گزری ہوئی ہیں. اگر وہ ابھی خود پہ آنکھیں بند کرتی ہیں اور اس چیز پہ بات نہیں کرتی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسمبلی میں پھر بیٹھنا جو ہے وہ کوئی تک ہی نہیں بنتا ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا. آپ کو کیا لگتا ہے، خان صاحب جیل میں ہیں 2 سال سے، PTI پر مصیبتیں تھیں، کوئی الیکشن کیمپین بھی نہیں اجازت دی گئی، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکا، بلہ بھی نہیں تھا انتخابی نشان، کس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو؟ کیا وجہ ہے بنیادی آپ کے ذہن میں، کیا وجہ آتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ جب صبح کا سورج چڑھتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں اجالے میں. تو اب لوگوں کو سب حقیقتیں، کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 ایئرز ہو گئے ہیں، تو ان 75 ایئرز میں لوگوں نے بہت سے نعرے، بہت سی چیزیں دیکھ لیں. اب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا پاکستان میں ایکسپوز ہو چکی ہے، پورا نظام ایکسپوز ہو چکا ہے. جو بات خان صاحب کر رہے تھے پہلے دن سے، تو اب لوگوں کو یقین آ چکا ہے کہ بھئی خان جو بات کر رہا تھا وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا. جو سیاست پہلے ہو رہی تھی، جو الیکٹیبل کی سیاست ہو رہی تھی، جو روڈز کی ہو رہی تھی، جو ٹرانسفارمرز کی ہو رہی تھی، جو سفارشوں کی ہو رہی تھی، جو نوکری کی ہو رہی تھی، تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو اب لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے. اور الحمدللہ پاکستان کی قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ آپ اس الیکشن میں اس کا رزلٹ جو ایکچول میں تھا تو وہ بالکل خان کے ویژن کے مطابق تھا.
وہ آپ دیکھ لیں اگر یہ نہیں مانتے انہوں نے رزلٹ چینج کیے ہیں وہ الگ بات ہے، مگر لوگوں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے، تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے، خان نے لوگوں کو جگا دیا ہے، تو اس سے بڑا کوئی میں کہتا ہوں بات نہیں ہے. بات نہیں. اچھا، الیکشن کیمپین میں آپ بہت سارے لوگوں سے ملے ہوں گے، خواتین سے بھی، ینگ بچوں سے بھی. کوئی چیز آپ ہمارے ساتھ، کوئی واقعہ، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں جس نے آپ کو بہت فیسینیٹ کیا یا آپ بہت متاثر ہوئے؟ میں جہاں بھی گیا، جس کے پاس بھی گیا، تو لوگوں نے میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی تھی کہ لوگوں نے ہمارے ہر کینڈیڈیٹ کو مجھے یہ بولا کہ بھائی آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ووٹ جو ہے یہ خان کی امانت ہے، اور اگر آپ ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں یہ ووٹ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ کے علاوہ کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوئی؟ لوگ جو آزاد جیت کے بھی آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو گئے. اس کی وجہ یہی لوگوں کا پریشر تھی؟ بالکل لوگوں کا، اگر یہ اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ دیکھیں آپ، خان صاحب جو ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگوں نے ووٹ حق کو دیا ہے. اگر جو بندہ اس ٹائم پہ اگر جس نے کی بھی ہے اس سے پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ جس نے بھی غداری کی ہے تو وہ کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. تو اگر آج بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر حلقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اگر اب وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، پارٹی کو چھوڑا، پریس کانفرنسز کی، کچھ لوگ کہتے ہیں دباؤ میں کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو دوبارہ خان صاحب چانس دیں گے؟ دیکھیں اس میں کچھ ہمارے اس طرح کے دوست ہیں جن پہ واقعی ان کے جو کیسز ہیں وہ جنوین کیسز ہیں کہ ان پہ واقعی میں ان کے فیملی پہ پریشر تھا. تو وہ کچھ آدھ لوگ ہیں جن کو پارٹی واپس کرے گی، کنسیڈر کرے گی، اور جو اور لوگ تھے تو ان کی اپنے کرتوت تھے تو ان کی وجہ سے وہ گئے. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے اسپیشل؟ اسپیشل اباؤٹ واٹ؟ اینی میسج ٹو یور کانسٹیچوئنٹس یا تحریک انصاف کے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے حلقے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے ملک کے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ سیاست جو ہے وہ آئیں، سیاست میں حصہ لیں، اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں، اور یہ ملک نوجوانوں کا ملک ہے. اور خصوصاً میرے حلقے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کو مجھ پہ فخر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس بندے کو جس نظریے کا ووٹ دیا ہے تو انشاءاللہ میں ان کے حقوق کی اور ان کے حق کے لیے پوری آواز اٹھاؤں گا. اور جو بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، جو بھی ہمارا خان صاحب کا ویژن ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. سید شاہ احد علی شاہ، بہت بہت شکریہ. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو.